اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا۔ اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں۔ بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں۔ میاں ذرا عقل سے کام لو۔ تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے۔ تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں، اوم کے بھی وہی معنی ہیں۔ تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے؟ ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی۔ کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام کے پاس کیا کمی ہے؟ کون سی دلیل نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ہے۔ ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے۔ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں۔ بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے۔ اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو۔
शायद तुम्हारा अकीदा अभी उस अल्लाह की तक नहीं आया। वो कादिर मुतलक जिस पर हम ईमान रखते हैं, वो अल्लाह कैसा है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है, इंसानों के बस में आने से पाक है, हर ऐब से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। हमारे यहाँ जो तस्वुर है अल्लाह का वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। तो कहा हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, ओम के भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताबों से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा की हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है? कौन सी दलील नहीं है? पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो वो मेरे मुस्तफा की शरीयत में। हम दूसरों की किताबों से ये साबित करेंगे इसका माना भी वही, उसका माना भी वही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ता हूं। हजरत उमर का जमाना है। कौन उमर? जिनके जलाल, जिनके रोबो दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे, लाखों की फौजें थर्राती थी, मस्जिद में खड़े होकर खुतबा दे रहे और फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, उमर इब्ने खत्ताब आज अपने कोड़े से सबको हाँकता है। कल को अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा, इनकी शरीयत के अलावा कोई नया मसला मेरी तरफ से आए तो तुम क्या करोगे? मेरे पीछे चलोगे? मेरी इताअत करना हर एक पर वाजिब है, खलीफतुल मुस्लिमीन हो। तो एक गरीब साहबी देहात के रहने वाले खड़े हो गए मजमे में, कहा ऐ उमर इब्ने खत्ताब, जब तक आप रसूलुल्लाह की शरीयत बोल रहे हैं हमारा हर अज़ु तुम्हारे लिए कुर्बान है, और जहां मेरे मुस्तफा की शरीयत से हटकर बात करोगे तो तलवार निकाल कर बताते ये तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। वो गरीब सहाबी किसको कह रहे हैं? उमर इब्ने खत्ताब को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने चेहरा किसका है, मैं तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत की हक़ानियत बचाने के लिए। शख्सियतें नहीं देखी जाती हमारे दीन में। बड़े मौलवी साहब बोले हैं तो इसका मतलब सही होगा, नहीं। वो कुछ भी बक 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 कर जाएं तो सब सही नहीं होता। पहले ये देखें आप कोई बड़े ओहदे वाला बोल रहा है, ऊंची टोपी वाला बोल रहा है, सफेद दाढ़ी वाला बोल रहा है, हमें इससे गरज नहीं। मैं कहता हूं अगर फटे जुब्बे वाला भी बोल रहा हो लेकिन दिल इश्क मुस्तफा से चमक रहा हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे आंखों का नूर है। लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं और किसी हुकूमत को राजी करने के लिए ओल फोल बक रहा है तो फिर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही हमारी कायद है। अब अल्लाह अकबर मैंने आपके सामने इतनी बार कहलवाया सिर्फ इसीलिए कि अगर ये फितना कल को तुम्हारे यहाँ आ जाए कि तुम्हें ये कह दिया जाए कि मौलवी साहब भी ये कहते हैं ओम भी एक ही, अल्लाह भी एक ही है, तो कभी इसका भी जाप कर लो, कभी इसका भी जाप कर लो, कहीं हमारा नौजवान बहक ना जाए, गुमराह ना हो जाए कि हमारे उलमा ने जब ये कह दिया है तो शायद इसकी तारीख ऐसी होगी। एक बात याद रखें, मौलवी साहब ये कहते हुए ये भी बहक गए कि उन्होंने दूसरे मजहब वालों से पूछा ओम क्या है, तो उनको लोगों ने बताया कि वो एक हवा है, वो एक ताकत है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। अरे पागलो, हम हवा को अल्लाह कहते हैं? हवा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर हवा को ही तुम अल्लाह मानते हो तो इसीलिए हवाओं में आज उड़ रहे हो। शायद तुम्हारा अकीदा अभी उस अल्लाह की तक नहीं आया। वो कादिर मुतलक जिस पर हम ईमान रखते हैं वो अल्लाह कैसा है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है,
انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا۔ اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔